اس کی اشاعت میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ہمارے بھائی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، آج کی یہ تقریب کئی حوالوں سے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ تقریب ایک ایسے وقت میں ایک ایسی جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں پر ہمیشہ پاکستان اور عالم اسلام کے حالات کے حوالے سے اہم فیصلے بھی ہوئے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا اسلام کو رہنمائی مہیا کی گئی۔ میں یہ جملہ عربی میں بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے ادوار میں ان کے علم میں ہوگا کہ اس یونیورسٹی اور اس ٹیم نے جو بنیادی کردار ادا کیا ہے بہت سارے مسائل میں، وہ قابل تحسین ہی نہیں، قابل فخر بھی ہے۔ یا سید الدکتور، نحن نفتخر على جهد الجامعة الذي عمل في الماضي ويعمل اليوم وغدا إن شاء الله، وأنا وحكومة الباكستان وشعب الباكستان معكم قلبا وقالبا لإصلاح الأمور لأمة المسلمة ولهذه الجامعة والطلاب الجامعة والأساتذة، ولكم كمان فخر وعندي فكرة إعزاز الذي عمل هذه الأساتذة وهذه الكبار في هذه الجامعة للإسلام وللمسلمين. هذا المكان المبارك أعطيت لباكستان ولأهل الإسلام ولأمة المسلمة كلمات الطيبة وكلام الطيبة في كل الأوقات الذي جاء في الصعوبات، فنريد في المستقبل بقيادة جنابكم كمان هذا الجهد جاري، وإن شاء الله نحن معكم مثل الإخوان ومثل الجنود للإصلاح لهذه البلد العظيم والمسلمين ولأمة المسلمة۔ آج ہم ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ نیا عزم کیا ہے؟ وہ نیا عزم یہ ہے کہ پیغام پاکستان کو، جو پیغام اسلام ہے، جو پیغام امن ہے، جو پیغام محبت ہے، جو پیغام رواداری ہے، ہم نے نچلی سطح سے لے کر گراس روٹ لیول سے لے کر اس کو اوپر تک لے کر جانا ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ پیغام پاکستان کیا ہے۔ وہ پیغام اسلام ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب اور بالخصوص آسمانی مذاہب قتل و قتال اور بے گناہوں کے خون بہانے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ محبت اور رواداری کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو امن کا درس دیا ہے۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اس بیٹی، اس بہن، اس بیوی، اس ماں کو جو مقام ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، نہ کوئی اور دے سکا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اقلیتیں اسلامی ریاست میں یا مسلمانوں کے ملک میں، پاکستان میں چونکہ ہم اکثریت میں ہیں مسلمان، لیکن پاکستان کا آئین، قانون اور دستور یہ بات واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے حق کو کوئی غصب نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان کا آئین ایکول حق دیتا ہے جینے کا غیر مسلموں کو بھی اسی طرح جس طرح مسلمانوں کو جینے کا حق دیتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ دنیا کے اندر عدم برداشت کے رویے بڑھ رہے ہیں، اسلامک فوبیا، یورپ دیکھیں، امریکہ دیکھیں، برطانیہ دیکھیں، روز خبریں آتی ہیں، کہیں حملہ ہو رہا ہے، کہیں قتل ہو رہے ہیں، کہیں مساجد کے باہر جو ہے وہ خنزیر پھینکا جا رہا ہے۔
لیکن گزشتہ 7 ماہ سے پاکستان کے اندر کوئی مذہبی قتل یا مذہبی فساد نہیں ہوا ہے۔ ایک واقعہ 2 جولائی کو ہوا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں، لیکن اس کو ہم اس تناظر میں نہیں لے سکتے کہ کسی اقلیت پر حملہ ہوا ہے۔ پچھلے 7 ماہ میں کسی غیر مسلم پر پاکستان میں حملہ نہیں ہوا، کوئی مذہبی فساد نہیں ہوا۔ پھر ایک بہت بڑا دنیا میں ایشو بنا کے اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بشپ صاحبان بیٹھے ہیں، انتہائی محترم، اور ہمارا ان کے ساتھ اپنے بھائیوں سے زیادہ اچھا تعلق ہے، کہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے 8 ماہ میں ایک FIR بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غلط FIR توہین ناموس رسالت کے قانون کی درج ہوئی ہے۔ ہاں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جن پر الزام لگا، علماء نے بیٹھ کے تحقیق کر کے ان کو ان کے گھروں میں روانہ ضرور کیا ہے۔ یہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں تھا، لاہور سے مجھے پتہ چلا کہ 6 مسیحی نوجوانوں کو توہین ناموس رسالت کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ میں یہاں سے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑا اور ہم نے لاہور پہنچا، متحدہ علماء بورڈ کے دفتر میں ہم نے اجلاس بلایا، تمام جو ہمارے چاروں مکاتب فکر کے حضرات ہیں ان کو بلایا، مسیحی لیڈرشپ کو بلایا، اور جب ہم نے سارا واقعہ سنا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ان 6 نوجوانوں کو ان کے گھر بھیجا جائے گا، یہ تھانے نہیں جائیں گے، یہ کچہری میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ توہین رسالت نہیں ہے۔ اور جس نے یہ الزام لگایا تھا اس کو پنشمنٹ دی گئی اور وارننگ دی گئی۔ 108 کیس متحدہ علماء بورڈ نے مختلف اس 2 سالوں میں دیکھے ہیں، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی بے گناہ کے اوپر 1 منٹ کے لیے بھی دباؤ نہ آئے۔ اور یہ میں آپ کو ریاست پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کرا سکتا ہوں، یہ حصہ ہے پیغام پاکستان کا۔ انشاءاللہ بھی جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے، جو ضابطہ اخلاق ہے وہ عرض کروں گا، یہ حصہ ہے۔ اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں ہمارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے، ہمارے وزیر مذہبی امور، بعض افراد اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے منصب بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب، ان کو اللہ نے جو مقام اور احترام دیا ہے اس کے سامنے یہ وزارت بڑی چھوٹا سا منصب ہے، لیکن ایک منصب ہے، ریاست نے ذمہ داری دی ہے۔ ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کو غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ہم علماء اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، مشائخ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ناموس رسالت کے عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ اس شخص سے بڑا چوکیدار کون ہو سکتا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں بھی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھے آسمانی مذاہب، مقدسات اور انبیاء کی ناموس کا عالمی سطح پہ قانون دے دو۔ اس شخص سے بڑا اسلام کا کون وفادار ہو سکتا ہے جو پوری دنیا میں بھیک کی طرح ایک ایک شخص کو قائل کر رہا ہے کہ یہ اسلامک فوبیا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام پہ تہمت لگاتے ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دنیا میں دہشت گردی یہ ہے کہ اسلام کے نام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ بے گناہ انسانوں کا خون بہانے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کرنے والے، وہ مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں، وہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جہلاء جو اپنی بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں یا وراثت سے محروم رکھتے ہیں، اسلام ایسے جاہلوں سے بری ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیغام پاکستان ہے، یہ پیغام اسلام ہے کہ بچیوں کی خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نظام آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں نافذ ہے، برطانیہ کی حکومت
لا آپ دیکھیں برطانوی لا جب بنا انہوں نے کہا ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں گریٹ عمر سے لی ہیں. وہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رہنمائی کر دو. بتاؤ اگر میرے نبی نے اپنی ازواج کو تعلیم نہ دی ہوتی تو پھر عمر بن خطاب ان کے دروازے پر کیوں آتا؟ پتہ چلا کہ بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، اس کو تعلیم سے روکنا، جہالت تو ہو سکتی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح وراثت، اللہ نے پوری ایک صورت اتار دی ہے. آج یہ ہمارے مسائل ہیں. آج ہمیں داخلی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہیں کہ اس وطن کو ہم نے ایک مستحکم پاکستان بنانا ہے. اپنی افواج کو یہ پیغام دینا ہے کہ جس طرح پاکستان دنیا اسلام میں وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی ہے. اس میں مسیحی بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں طالب علم بھی ہے، اس میں ریڑھی والا بھی ہے، اس میں پارک والا بھی ہے. اور کل میں نے ایک تقریب میں بتایا کہ جب لاہور یوحان آباد میں اور پشاور چرچ میں خودکش حملہ ہوئے تو یہ بشپ صاحبان گواہ ہیں، ہمارے مدارس میں چھٹی کی گئی اور طلباء کو کہا گیا کہ جا کے اپنے بھائیوں کو خون دے. لاہور جنرل ہسپتال میں اور پشاور کے ہسپتالوں میں مدرسوں کے طالب علموں نے جا کر اپنے مسیحی بھائیوں کو خون دیا، کیونکہ یہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے. جب کوئی حملہ کرتا ہے پاکستان میں کسی کے اوپر تو وہ کسی سیکٹ پر نہیں ہوتا، وہ کسی مذہب پر نہیں ہوتا، وہ پاکستانی، ان کا جرم پاکستانی ہونا ہے. اس لیے وہ میرے بچے جو شہید ہوئے پشاور میں یہاں ایسٹر کے موقع پر گلشن اقبال پارک میں، وہ میرے بچے ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں. پیغام پاکستان کیا ہے؟ میں 2 جملوں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغام پاکستان، پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک اور مذاہب کے قائدین کا ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق ہے جس کے مطابق کسی بھی مذہب اور مسلک کے ماننے والے کو دوسرے کے مقدسات کی توہین کی اجازت نہیں ہے. فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے بل بوتے پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکام کے منافی اور فساد فی الارض اور ایک قومی اور ملی جرم ہے. تمام مسالک کے علماء، مشائخ اور مفتیان پاکستان اور تمام مذاہب کے قائدین انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو مکمل مسترد کرتے ہیں. امن و امان کے قیام اور پاکستان کی سرحدوں کی سلامتی اور پاکستان کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے ملک بھر کے علماء و مشائخ اور تمام مذاہب کے قائدین اور عوام افواج پاکستان اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. میرا وہ جوان جو رات کو سرحدوں پہ کھڑا ہو کے، سیاچین پہ کھڑا ہو کے بھی اللہ سے شہادت مانگتا ہے، پوری قوم اس جوان کی مقروض ہے. ہم سب اس جوان کے مقروض ہیں. وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انبیاء کرام، اصحاب رسول، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے، اور جو شخص ان مقدسات کی توہین و تکفیر کرے گا تمام مکاتب فکر اس سے برات کرتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم، گالم گلوچ، بد زبانی، اشتعال انگیزی، نفرت اور اختلاف کی بنا پر قتل و غارت گری یا اپنے نظریات کو دوسروں پر جبر کے ذریعے مسلط کرنا یا ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا شریعت اسلامیہ کے مطابق حرام ہے. دیگر مذاہب میں بھی یہ حرام ہے، اور ملک بھر کے علماء، مشائخ اور مذہبی قائدین ایسے عناصر سے برات کا اعلان کرتے ہیں. دینی شعائر اور نعروں کو نجی عسکری مقاصد اور مسلح طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرنا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے اور قطعی طور پر درست نہیں ہے. آج کے اس اجتماع سے میں اس سبق کو دوبارہ
صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ علماء، مشائخ، مفتیان، مذہبی قائدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ غلط نظریات پھیلانے والوں کو اور غلط نظریات پھیلانے والوں کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا ورکرز سے، اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے کوئی چیز بغیر تحقیق کے نہ پھیلایا کرے۔ ہم نے اپنے مسیحی اور ہندو اور سکھ قائدین کے ساتھ لاہور میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم پورے ملک میں ایک مہم چلائیں گے، اویئرنیس مہم۔ ایک بچہ وہ اوپر ٹائٹل ہوتا ہے مذہبی ہم آہنگی، وہ اس کو شیئر کر لیتا ہے، نیچے دیکھتا نہیں کہ مذہبی ہم آہنگی کے آڑ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، اور پھر جب وہ ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے، پولیس کے پاس اس کے خلاف لوگ جاتے ہیں تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہم کوئی بھی چیز سوشل میڈیا کی پہلے تحقیق کریں، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بغیر تحقیق کے کسی چیز کو نہ پھیلائیں۔ ابھی چند ماہ پہلے ایک معاملہ ہوا ہندوستان سے اور بیرونی دنیا سے ایک ٹویٹر کے میسج کو جس 4 لاکھ مرتبہ پھیلایا گیا، ری ٹویٹ کروایا گیا، دوبارہ پھیلایا گیا، اور اس سے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا مقصود تھا۔ لہذا ہمیں کسی بھی معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور جو حق غیر مسلم شہریوں کو آئین پاکستان نے دیا ہے، ان کو کوئی فرد، کوئی گروہ یا کوئی جماعت سلب نہیں کر سکتی۔ جو غیر مسلم پاکستان میں یا اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں قتل کرنا یا ان کے املاک پہ قبضہ کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے اور آئین پاکستان اور قوانین اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کی روح سے خواتین کا احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے پہلے تفصیل سے اس پر عرض کر دیا ہے۔ سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت ہے، لہذا کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور ایسے عناصر جو اس طرح کی کوئی سازش یا کوشش کریں، ہم سب ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی اس وقت چونکہ سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ ہے اس وقت، اور ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہم دوسرے ملکوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔